عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس جامعہ میں 9 طالبات کا 5 سال پہلے جو تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تعلیمی سلسلہ اب ایک منزل کو پہنچ رہا ہے. تعلیمی سلسلے کو منزل تک پہنچنے میں کئی مراحل سے خود پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو گزرنا پڑتا ہے. اس لیے پڑھانے والے کس طریقے سے پڑھاتے ہیں، پڑھنے والے کن مراحل سے گزرتے ہیں، اس کا ہلکا سا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے جو ہے مختصر سے سبق میں آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر طالبات کے سامنے کیسی بحث ہوتی ہے. چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں صرف 2 باتیں یہاں حدیث سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد جو ضروری باتیں طالبات کے ضمن میں ہمارے سامنے آئیں گی اس کو میں مکمل کر لوں گا. سب سے پہلے حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے، زبان سے ادا ہونے کے اعتبار سے بڑے ہلکے اور بڑے آسان ہیں، لیکن ترازو میں ثواب کے اعتبار سے، تلنے کے اعتبار سے وہ بڑے وزنی ہیں. اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے کہ جتنے مرد و خواتین یہاں جمع ہیں ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تاکہ حدیث پر عمل کرنے کا سب کو موقع نصیب ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان 2 کلموں کے بارے میں 3 باتیں حدیث میں بتائی گئیں. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کلمے ابھی ہم نے ادا کیے. آپ غور کیجئے پڑھنے میں کوئی مشقت ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی. مجھ سے آپ تک بات پہنچی، سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوئی. لیکن سرکار یہ بشارت دے رہے ہیں اس کا ثواب ترازو میں تلنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. آخر ایسا کیوں؟ میرے والد مرحوم بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو بعض اوقات چیزوں کی حقیقت الگ ہوتی ہے. جیسے اگر سکے ہیں 1 روپیے 2 روپیے کے بلے، اگر وہ 1000 روپیے کے سکے اگر ایک جگہ رکھ دیے جائیں اٹھانے میں بھی مشکل ہے جی، گننے میں بھی مشکل ہے. لیکن اگر چک آپ کے سامنے ہو اور اس کے اوپر 10 لاکھ روپے لکھ دیے جائیں تو جو مشقت وہ 10,000 روپے یا 1,000 روپے کی تھیلی اٹھانے میں جو مشقت ہوتی ہے وہ 10 لاکھ کا چک اٹھانے میں مشقت نہیں ہوتی. لیکن مالی اعتبار سے، مارکیٹ کے ویلو کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو چک کا وزن اس کی ویلو بہت زیادہ ہے وہ 10,000 کے سکوں کے اعتبار سے. نظر میں تو پوٹلی بڑی نظر آ رہی ہے
لیکن مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں ہے، ویسے 100 تھیلیاں اس چک کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑی رحمت فرمائی سرکار کے صدقے میں، جیسا آپ عمر کم دی لیکن ہم کو جو بھی عمل دیا وہ چک والا عمل دیا ہے، بس اس کے اوپر زیرو لگاتے چلے جاؤ، تم جو بھی کام کرو گے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نقطے لگاتے چلے جائیں گے، چونکہ اللہ نقطے لگانے والا ہے۔ جی ہم کرتے ایک ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو یہ 2 کلمے پسند کیوں ہیں؟ پسند کی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسا تقدیس کا ذکر ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے ایک ایمان والے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو بہت سارے عیب ہیں، ہم جن سے ملتے ہیں ان میں عیب ہیں جی صاحب، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، ہر قسم کے عیب سے اللہ کی ذات بالکل مبرہ ہے، اس لیے اللہ کی ذات قابل تعریف بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا، تو جس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جملے بڑے پسندیدہ ہیں۔ اور علمی اعتبار سے ایک بات ذہن میں رکھنا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب سے پہلے تقریباً پورے جو ہے کتاب التوحید کے اندر الرد علی الجہمیہ کا یہ جو باب شروع ہوا، جس کے اندر 58 ابواب سے زیادہ ابواب ہیں، ان میں سے 18 ابواب قرآن کریم کے حقوق کو ذکر کیا، جہاں سے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ والا باب شروع ہوا، وہاں سے لے کر یہاں تک جس کے اندر قرآن کے حقوق کی بحث امام بخاری علیہ الرحمہ نے کی، اور اس کے اندر یہ بات بتائی کہ پورے قرآن کا ہر ورق آپ اٹھائیں گے، ہر ورق میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کو عیبوں سے پاک بتایا گیا ہے۔ اسی لیے یہ 2 کلمے بھی زبان پر بولنے کے اعتبار سے ہلکے ہیں، اور اللہ نے قرآن کے ہر ورق میں یہ اللہ کے عیبوں سے پاک ہونے کا مضمون ذکر کیا، اس لیے اللہ نے قرآن کو بھی آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو آسان کیوں کیا جبکہ وہ اتنا وزنی کلام ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اتنا وزنی کلام ہے کہ اگر پہاڑ پر یہ رکھ دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ اتنے ثقیل اور وزنی کلام کو آسان کیوں کرے؟ اور اس کا قرآن میں اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہہ کر، کیوں آسان کیے؟ اس واسطے کہ قرآن کے اندر اللہ کی عیبوں سے پاکی کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا کر رکھ دی ہے، اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ میرے بندے جب بھی میری تقدیس اور میری تسبیح کرنا چاہے تو ان کے لیے کرنا آسان ہو جائے، اس لیے قرآن بھی آسان کر دیا گیا اور یہ 2 کلمے بھی جو ہے کیا کر دیے گئے؟ آسان کر دیے گئے۔ اسی لیے خفیفتان علی اللسان، پڑھنے کے اعتبار سے بڑے آسان۔ ابھی آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے 10 سورتیں نہیں بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک بچوں کو پورا قرآن یاد ہے، 10 سال کو نہیں پہنچا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ ہم ایک جی صاحب کتاب ٹیبلز جس کو ہم بولتے ہیں 2 1 2 2 2 4 20 پہاڑے یاد کر کے 20 مرتبہ اس کے اندر گھوم جاتے، کبھی 7 کے پہاڑے میں جی صاحب جو ہے اس کے اندر وہ آتا، کبھی 15 کے پہاڑے کے اندر کبھی گڑبڑ آتی، پن لے کے یوں کر کے پھر اس کے بعد بولتے۔ 20 ٹیبلز ہم صحیح پڑھ نہیں سکتے، یاد نہیں رکھ سکتے، پورا قرآن کیسے یاد رکھتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان پر اس کو آسان کر دیا، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ اگر کوئی اس کو یہ سمجھے گا بھائی یہ تو چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا، ہم کیئرلیس نہیں کریں گے، اس واسطے کہ اس کے اوپر ملنے والا جو بینیفٹ ہے
اس کے اوپر ملنے والا جو ثواب ہے، اس کے اوپر ملنے والا جو اجر ہے، اس کے بارے میں فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ ترازو میں تلنے کے اعتبار سے بڑے وزنی ہیں۔ یہی نہیں، قرآن کے اندر بھی یہی صفت ہے۔ کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف لام حرف میم حرف۔ جی صاحب کوئی اگر الف لام پڑھے تو 30 نیکیاں اس کو جی صاحب نام اعمال میں لکھی جائیں گی، بلکہ جی صاحب ایک جگہ تو حدیث میں فرمایا قرآن کریم کو پڑھنے میں اگر کوئی مشقت برداشت کرتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کو ڈبل ثواب ہے۔ قرآن پڑھنے کا الگ ثواب، پڑھنے میں جو مشقت برداشت کرتا ہے اس کا الگ ثواب ہے۔ اس لیے بہت جی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وقت نہیں ہے، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، کتنا مختصر سا جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھنا۔ یہ ہمارے زبان پر بھی آسان، یاد رکھنا بھی آسان، بولنا بھی آسان، لیکن نام اعمال کے اندر جی صاحب ثواب جمپ ہوتا ہوا جی صاحب اس کی ریڈنگ چلے گی اور ہمارے لیے بڑے فائدے مند ہوگی۔ اس لیے ہماری خصوصیت کے ساتھ جو سرپرست خواتین آئی ہیں، جو گھر کے اندر بڑے بوڑھے ہیں، جو دوسرے جو ہے نیکیوں میں لگ نہیں سکتے، مجاہدات نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نعمت ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ درس سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ چونکہ یہ موقع خود پورے مٹ پلی والوں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس سرزمین پر قرآن کریم تو زمانے سے پڑھا جا رہا تھا اور قرآن کریم کی تکمیل کی مجلسیں زمانے سے ہم دیکھ رہے تھے، لیکن اس جو ہے مٹ پلی کو یہ شرف اس مدرسے کے واسطے سے اس وقت میں تمام مٹ پلی کے مسلمانوں کو حاصل ہو رہا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو ساری دنیا کے مصدقہ ہیں، دنیا کا کوئی اہل علم اور جو ہے بخاری علیہ امام بخاری کے جو ہے جمع کردہ اس مجمع پر کسی قسم کا کوئی جی صاحب جو اعتراض نہیں کیا، ہر ایک اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ ایسا حدیث کا جی صاحب ذخیرہ یہاں از اول تا آخر جو بھی نصاب کے اندر داخل ہے وہ پڑھا گیا۔ یہ ہمارے لیے اور اہل مٹ پلی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں جو بچے حافظ بنتے ہیں یا عالم بنتے ہیں تو پھول کا ہار لائے، پنائے، ہدیہ کر لیا، دعوتاں کر لیتے پھرے۔ ہماری ذمہ داری دعوتاں کرنا نہیں ہے، وہ کر لیے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ چیز آ جانے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب بولے میں نوشہ بن گیا، سب کے سامنے جی صاحب جو ہے میں قبول ہے بول کے بولے، انہوں دستخط کر دیے، جی دلہے صاحب بھی دستخط کرے اور دلہن بھی جو ہے دستخط کر کے خوش ہو گئے، شادی ہو گئی۔ فرمایا کہ دوسرے دن جب گھر میں گھر والی تھیلی دیتی نا، ہاتھ کو جب سمجھ میں آتا شادی کیا چیز ہے، وہ قسم کھا کو بولیں گا میں تیرے کو قبول کروں، تیری تھیلی کو قبول نہیں کرا بول کے، تو بولیں گے بابا میرے کو قبول کرنے کا مطلب اس ہے میری تھیلی بھی قبول کرے، تھیلی کے اندر رکھے سو لسٹ بھی قبول کرے، اس میں لکھو ہے 1.5 کلو کا بھگونا، اس میں لکھو ہے یہ چھٹاک، وہ 100 گرام، یہ کلو وہ کلو۔ اگر کوئی یہ بولے میں صرف تیرے کو قبول ہے بولی ہوں، یہ تھیلی نہ کو یہ چٹی نہ کو، تو دیکھ لے، اس کو شادی بولیں گے؟ یہ عنوان مختصر ہوتا ہے لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جی صاحب حافظ بن جانا بولنے میں آسان ہے، عالمہ بن جانا بولنے میں آسان ہے، اصل میں ذمہ داری بڑھ گئی ہے اس وقت میں۔ کیا ذمہ داری بڑی ہے؟ سرپرستوں کی بھی ایک ذمہ داری بڑھ گئی، طالبات کی بھی ایک ذمہ داری بڑھ گئی۔ طالبات کی ذمہ داری کیا بڑی ہے؟ طالبات کی ہماری ذمہ داری یہ بڑی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ہمارے اس مدرسے کے معلمین اور معلمات نے جس امانت داری کے ساتھ سرکار کا علم ہمارے سینوں میں منتقل کیا ہے، یہ ایسا سرمایہ اور ایسا اثاثہ ہے، یہ پوری امت کا اثاثہ ہے، آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے،
آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے، آپ کے پاس جو قرآن کا، حدیث کا، جیسا فقہ کا، تاریخ کا جو کچھ علم آپ کو ان اساتذہ اور معلمات کے ذریعے سے ملا ہے، یہ امانت ہے، اثاثہ ہے۔ اب اس اثاثے کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر اس اثاثے کا استعمال نہیں کریں گے، اثاثے کا استعمال کیسا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، ہم اس علم کے ذریعے سے، جی صاحب، اس علم کے ذریعے سے اپنے اطراف و اکناف، اپنے گھر والوں سے لے کر اپنے اطراف و اکناف کو اس علم کا فیض پہنچانا۔ اس علم کا کیا پہنچانا؟ فیض پہنچانا۔ کیا ہوتا؟ بچہ ڈاکٹر بن کے آیا، اب اگر بخار آ گئی تو گھر کے ڈاکٹر کو چھوڑ کے باہر جا کے جی صاحب بتاتے کیا؟ نہیں، گھر میں ڈاکٹر ہے، دروازہ کھولے، چھینک آ رہی، پیٹ میں درد ہو رہا، دوا لیتے نہیں لیتے۔ مگر گھر میں حافظ ہے کون تو بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، بابا قرآن سیکھ رہے ہیں، دادا قرآن سیکھ رہے ہیں، اماں قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بچے کو حافظ یا بچی کو عالمہ دنیا والوں کے واسطے بنائیں یا سرٹیفکیٹ کے واسطے بنائیں۔ گھر میں حافظہ رکھو، قرآن درست کرنے کی فکر نہیں ہے۔ گھر میں حافظہ رکھو، نماز درست کرنے کی فکر نہیں ہے۔ گھر میں جی صاحب عالمہ رکھ کے ہم حدیث سننے کی فکر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے، جب ہمارے خاندان میں، جب ہمارے گھروں میں بچی حافظہ یا عالمہ بن کر آ جائے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم ان سے جڑ کر، ہم ان سے قریب ہو کر ان سے دین کو سیکھیں، ان سے ہم جی صاحب دین کے معلومات حاصل کریں، اللہ کے احکام کو معلوم کریں۔ جی صاحب عقائد کے اندر ہماری کیا سوچ ہونا چاہیے، عبادات کے اندر ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں ہم باپ ہونے کے بعد، دادا ہونے کے بعد، ہم سے اگر کوئی گھر کی بچی سوال کرے، گھر کا بچہ سوال کرے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، دادا بھی نہیں بتا سکتے، بابا بھی نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتے۔ مل صاحب کو پوچھ کو بولتا ہوں بول کے بولے، گھر میں عالمہ رکھو، فائدہ کیا ہے آپ بولیے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہمارے سرپرستوں کی ہے، بچیوں کے پاس علم نبوت کا اثاثہ آ گیا، ان سے قریب ہو کر آپ ان سے استفادہ کیجیے۔ دوسرا، ہماری جو بچیاں اس وقت میں فارغ ہو گئی ہیں، ان کی خدمت میں بس 5-10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، پہلے آپ کو اس علم کی روشنی مہیا نہیں تھی، اب اللہ کے فضل سے یہ علم کی روشنی آپ کے پاس پہنچ گئی۔ آپ مستقبل میں آنے والے چیلنجز کو سمجھیے اس علم کی روشنی میں، اور پھر ان آنے والے چیلنجز کو کس طریقے سے ڈیل کرنا، کس طریقے سے حل کرنا، کس طریقے سے آگے لے کر چلنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مثلا اس وقت میں ایک تو جو پورے سماج کے اندر ایک جی صاحب خرابی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانی جو نظام جو پہلے مضبوط تھا، آج سے 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے بھی آپ بول سکتے ہیں، ہمارا خاندانی نظام اتنا مضبوط تھا، دادا اگر کچھ بول دیے، گھر کے اندر کسی کی مجال نہیں تھی کہ دادا کی بات کو رد کر سکے۔ دادی اگر کوئی فیصلہ کر دیے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ دادی بولنے کے بعد اس کے خلاف قدم اٹھا سکے۔ حالانکہ 4 بچوں کا باوا ہے، 5 بچوں کا باوا ہے، اس کو خود داماد آ گئی، نہیں بولے گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے بول دیے، اب کچھ بھی ہو جانے دے، نفع نقصان ہم ان کی بات کو گرنے نہیں دیں گے۔ آج یہ صورتحال ہے کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ آج یہ صورتحال ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کہاں کے دادا، کس کے دادا؟ بابا کچھ بول رہے ہیں، بچے ہے تو تمہارے بابا ہوں گے، ہمارے کیا کو ہم اپنا حساب۔ اس وقت میں جو ہمارا مستحکم اور مضبوط خاندانی نظام تھا، وہ ہمارا خاندانی نظام بکھر رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ذمہ داریاں دی، ایک تو نسل کو بڑھانا، یہ الفاظ سمجھیے تھوڑا سا، نسل کو بڑھانے کی ذمہ داری بھی عورتوں سے اللہ نے وابستہ رکھی، پھر نسل کو جیسا سنوارنا، یہ ذمہ داری بھی عورتوں کی، یہ 2 ذمہ داریاں عورتوں کے۔
نسل کو بڑھانا اس کی ذمہ داری بھی عورتوں کی ہے، پھر نسل کو سنوارنا یہ ذمہ داری بھی عورتوں کی ہے۔ نسل تو بڑھ رہی ہے لیکن نسل کو سنوارنے کی ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ اس کڑوی حقیقت پر ہم سب جی صاحب مطمئن ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری لے جا کر مدرسوں کے حوالے کر دیا۔ مول صاحب سن رہا نہیں پٹا کیا تو بھی کرو، ہاتھ سے نکل گیا تم کیسے تو بھی کرو۔ بولے تو جنے سو باوا کو نہیں سدھرتا اور نہیں سنتا تو یہ مول صاحب کو کیسا سدھریں گا؟ مگر ہم اپنی ذمہ داری پوری لگ جا کے ان کے کاندھوں پہ ڈال دیا، کیا بھی کرو کدھر بھی کرو مگر سمجھے جیسا کرو۔ اب کتنے تپلا پڑھنے کے بعد مول صاحب اس لائق بنا کے تمہارے سامنے لا کے ٹھہرا کرے کہ تم باہر نکلے تو تمہارے چپل لا کے سامنے رکھنا، بولے تو کتنی محنت کرے ہوں گے اس کے پیچھے اندازہ لگاؤ۔ تم کمائی کھلانے کے بعد درست نہیں کر سکے اولاد کو، تمہارے دامن میں تمہارے جی صاحب شفقت میں تمہارے گھر کی چھاؤں میں بٹھا کر کھلانے کے بعد تمہاری بات نہیں سن سکا، لیکن اس مدرسے میں لانے کے بعد، ان علماء کی صحبت میں بٹھانے کے بعد، اس علم سے وابستہ کرنے کے بعد کیسے کیسے مراحل سے گزار کر اس کا ذہن بنا کر اس کا برین واش کر کے اس کو جی صاحب تیار کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے فارغات کی وہ یہ ہے کہ ہمارے رشتوں میں پہلے جیسی گرمی جو ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ پہلے شادیاں اگر ہوتی، تقاریب ہوتی تو بولتے تھے کہ بھائی 10 دن پہلے آ جاؤ، 8 دن پہلے آ جاؤ، اور آگے تو ایسا خوش ہوتے تھے جیسا کہ ان کو لاکھوں کی پوٹلی ملی بول کے۔ کھاتے بھی تھے تو مل کے کھاتے تھے، جی صاحب کام کرتے تھے تو مل کے کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو اکرام کرتے تھے۔ اب آئے تو اتنا جلدی کہیں کوئی یہ لوگ شادی کی تاریخ نہیں معلوم کیا؟ اب نظام کیا ہو گیا؟ ادھر سے ادھر آنا، ادھر سے ادھر چلے جانا، یانا گھر کو۔ اب رشتہ داریاں صرف رسمی رہ گئیں، وہ گرم جوشیاں باقی نہیں رہیں، وہ تعلقات جس صاحب کے اندر جو خلوص تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہماری یہ پڑھنے والی طالبات کی ذمہ داری ہے ان رشتوں میں پہلے جیسی گرمی پیدا کرنا، گھروں کے اندر رہ کر وقرن فی بیوتکن، گھر کے اندر جم کے رہ کر یہ کام کرنا ہے کہ رشتوں کے اندر وہ گرمی پھونکو، رشتوں کے اندر وہ جوڑ پیدا کرو، تاکہ پہلے جیسا خلوص، پہلے جیسی اپنائیت، پہلے جیسی محبت رشتوں کے اندر آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط لکھے اپنے تمام ذمہ داروں کو، 2 باتیں بڑی عجیب لکھی۔ ارشاد فرمایا رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے رہو، ملتے جلتے رہو، الفاظ ہیں، کیا کرتے رہو؟ ارے تم لوگ تو بولو، ادھر نہیں بولے تو بولے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے رہو؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے کو ان کو نہیں بنتا، ہمیں نہیں جاتے، انہوں ہمارے کنے تو آتے ہوں گے مگر کہ ہمیں نہیں جاتے۔ یہ 1.5 فٹ کی داڑھی کون سے کام کے واسطے ہے؟ مسجد کی صدارت کس کام کے واسطے ہے؟ معتبری کرنے کے واسطے ہے۔ ہمارے کو ان کو نہیں بنتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا یحجر، 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع کلام نہیں کرنا، اگر ایمان ہے 3 دن کے بعد بات کرنا، فوق 3 ایام۔ اب یہاں سالہ گزر جا رہی ہیں، جیسا چچا سے بات بند ہے، ماموں سے بند ہے، خالہ سے بند ہے، وہ کانکے کی پرانے 3 پیڑھیاں پہلے کی لڑائی وہ لے لے کو اب بیٹھی۔ ہمارے دادا کو ایسا بولیا تھا، کہتے ارے بڑوں کی لڑائی میں یہ رشتے کیوں خراب کر رہے ہیں آپ؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں زہر کھول رہے ہیں۔ یہ کام عورتوں کا ہے، چچا ہے سلام کر، عید آ گئی جا کے سلام کر کے آ، خوشی آ گئی جا خالہ سے مل کے آ، ماموں سے مل کے آ۔ مرد آدمی لڑتے رہنے دے، ان کے عمل کے وہ ذمہ دار ہیں، لیکن عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے وہ رشتوں کی گرمی، وہ رشتوں کا جوڑ، وہ رشتوں کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ یہ کام عورت ہی کر سکتی ہے، مرد آدمی نہیں کر سکتا۔ کتنے بھی کوٹ کچہری میں لڑ لیتے رہتے، رشتہ دار ہے تو ہوٹل میں بیٹھتے، چلو ان کو چائے دو، بولتے خود بھی پیتی انہوں بھی پیتی۔ مردوں میں نہیں رہتا، جہاں رہتا وہ عورتوں میں رہتا۔ اس لیے رشتوں کو جوڑنا، حضرت عمر نے فرمایا ملتے جھلتے رہو۔ اور دوسری کیا پتے کی بات ارشاد فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ غلطی ہم بھی کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ غریب نکو رہو، رشتہ داروں کے پڑوس بن کے نہیں رہنا۔
ہم کیا باڑا بول کے بنا کے چچا بازو، خالہ بازو، ماموں بازو، انو بازو، بازو بازو، آزو بازو گھرا بنا لے کو رہتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رشتہ داری میں پڑوس بن کے مت رہو. پڑوس بن کے کیوں نہیں رہنا؟ کیا بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرما دو بنیادوں پر. پہلی بنیاد یہ ہے اگر تم رشتہ دار بن کر رشتہ دار کے بازو پڑوس بن جاؤ گے، ان کے حقوق زیادہ ہو جائیں گے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے حق، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے حق، جیسا پڑوس ہونے کی حیثیت سے حق، تین اعتبار سے ان کے حقوق بڑھ جائیں گے. اس لیے تم ادا نہیں کر سکتے، اس واسطے قریب میں گھر نہیں رکھنا. اور دوسری حکمت یہ بتائی، قریب رہے چھوٹی موٹی باتوں کو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اس لیے ہماری بچیوں سے گزارش ہے، آپ کے ہاتھ میں سند آئے گی، آپ کے گلے میں پھور کا ہار آئے گا، آپ کے ہاتھوں میں تحفے آئیں گے، آپ کی دعوتیں ہوں گی، یہ سب ثانوی حیثیت ہے. اصل ذمہ داری اس وقت میں آپ کے کاندھوں پر جو ڈالی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ دعا کی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتی ہوں. اب علم کا نافع ثابت کرنا آپ اپنے عمل سے یہ بتاؤ کہ جی صاحب جو میں نے جو علم حاصل کیا وہ علم نافع ہے. اور وہ کیسے ثابت ہوگا؟ آپ جو گھر کے اندر جائزہ لو، کتنے رشتوں کے پاس آنا جانا نہیں ہے. آہستہ سے چھوٹے بچوں کو واسطہ بناؤ، چھوٹوں کو دے کے بھیجو، ان کو قریب کرو. آج چھوٹے بڑھیں گے، کل درمیان کے ملیں گے، پرسوں بڑے گلے مل جائیں گے، پھر اس کے بعد روتے رہیں گے، اور بھائی کیا لے کو جانا ہے، خبر میں نہیں معلوم تھا، نہیں وہ بات بولی بول کو دل میں رکھ لیں، بس ہم تم ایک ہی چھے، دونوں کے اندر خود ایک ہی چھے، بلکہ رشتے جی صاحب مل جائیں گے. رشتوں کو جوڑنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ جی صاحب سمجھ کے جائیے اس مدرسے سے جاتے وقت میں. اور ہمارے بڑوں سے گزارش ہے، ہمارے گھر کی خواتین سے، کہ بھائی بچی عالمہ بنی بول کو بول لیتے پھرنا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، خوشی ہے بول لو، لیکن یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے پڑھنے کے بعد بچی کو پڑھے ہوئے پر عمل کرنے دینا. وہ کیا ہو رہی ہے بڑے عورتوں کے سامنے تو آگے بڑھ کو کرتی ہے، ہم لوگ کیا مر گئی، کل پڑھ کو آ کو یہ کرنے جاتی ہے، وہ کرنے، پھر پڑھائی کہیں کو گھر میں بٹھانا تھا، چپے چندیاں دھو لیتے بیٹھتی تھی. جب اس کو مدرسے کو بھیج کے پڑھائے ہیں تو وہ اپنے تعلیم کی روشنی میں، اپنے علم نبوت کی روشنی میں، وہ اگر کوئی اصلاح کا کام کرنا چاہتی ہے، آپ ان کے معاون بنیے، آپ ان کے ہاتھ و پیر بنیے، آپ ان کے جیسا سپورٹ کرنے والے بنیے، اور بولیے بیٹی تیرے کو جو اچھا سمجھ میں آ وہ کر، میں تیرے ساتھ میں ہوں. تو گھر کی برائیاں بھی دور ہوں گی، خاندان کے جیسا رشتے بھی جو ٹوٹے ہوئے وہ جڑ جائیں گے. اور آخری کام جو ہماری طالبات کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اس وقت میں اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں گیپ ہو رہا ہے. غور کرو میرے اس جملے پر، اردو میں بول رہا ہوں. پہلے ایک دور تھا بچہ اماں کے بغیر، چھوٹے رہے خود میں اماں کے بغیر نہیں رہتا، بابا کے بغیر نہیں رہتا، بولنا آسان ہے. لیکن بڑے ہونے کے بعد جب پیر پہ ٹھہر گیا، کمانے لگا، خون گرم ہو گیا، اب اماں بابا کو بوجھ سمجھنے کا دور شروع ہو گیا. اب کیا ہے معلوم ہے؟ اب یہ صورتحال گھروں کے اندر آ رہی ہے، بچے ماں باپ کی خیریت پوچھنے تیار نہیں ہیں. گھر کے اندر آئے تو سلام کرنے تیار نہیں ہے. یہ جو ماں باپ کے درمیان میں گیپ آ رہا ہے نا، پہلے بولتے تھے 30 سال پہلے بڑے لوگوں کو پوچھو، ان کے گھر میں میاں بیوی لڑ لیے، لڑائی جھگڑے ہوئے تو پڑھے لکھے نہیں رہے تو ایسی ہوتا رہے بولتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہیں تو لڑ لیتی بولتے تھے. اب جتنی زیادہ ڈگری ہے، جتنے بڑے ہولڈر ہیں ڈگری ہولڈر، اتنے زیادہ مسائل ہیں ان کے گھروں کے اندر. نہیں پڑھ لیے سو جی صاحب جاہلات اچھے ہیں، انگوٹھا چھاپی اچھے ہے، جی صاحب بولے سو دیر بولنے کو گلے ملتی. لیکن اب جتنے پڑھے لکھے، جتنی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اتنے زیادہ مسائل کے اندر جی صاحب جو پھنس گئے. آپ بتلائیے، اگر ماں باپ کو ہم بوجھ سمجھنے لگیں،
پھر وہ حدیث کس کام کی؟ الجنت تحت اقدام الامہات کس کام کی؟ آپ مجھے بتائیے، وہ حدیث کس کام کی جس میں یہ کہا گیا کہ باب جنت کا بیچوں کا دروازہ کس کام کا ہے؟ اور وہ حدیث کس کام کی جس میں سرکار نے فرمایا ماں باپ کو میرے ماں باپ ہے بول کر محبت کی نظر سے دیکھنا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے؟ یہ حدیثیں کس کام کی ہیں؟ جب تم لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو، جی صاحب تم ہاسٹلوں میں رکھ دو اور کسی کو پیسہ دے کے جی صاحب خدمت کرا دو اور تم مزے کرتے رہو، پھر یہ حدیثیں کس کام کی ہے؟ ہماری زندگی ماں باپ کے بغیر نہیں ہے۔ آپ کو پڑھانے میں ماں باپ کی کتنی قربانیاں ہیں۔ جوان بچی کو مدرسے کو بھیجنا، گھر میں برتن دھونے کا کام ہے، بی پی کی پیشنٹ ہے، شوگر ہے، وقت پہ نہیں کھائے تو بے چینی، مگر آپ کی تعلیم اور آپ کے مستقبل کے واسطے یہ پورا کام اپنے اوپر ڈال لے کر آپ کو بھیج دیا، یہ ماں کی قربانی کیا ایسے جائے گی؟ اس لیے ہماری طالبات سے یہ دو گزارشات ہیں۔ نمبر ایک، رشتوں کی گرمی کو واپس لانے کا اقدام کیجئے اور رشتوں کو جوڑنے کا کام کیجئے، اور دنیا کو یہ بتا دو ہم نے جو علم حاصل کیا وہ علم نافع تھا، علم غیر نافع نہیں تھا۔ اور دوسرا، اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو ختم کرو۔ کیسے ختم ہوگا؟ آپ کریں گے نہیں، آپ اگر ماں باپ کی خدمت میں جھٹیں گے، آپ جس گھر کو گئے اس گھر میں جا کر ماں باپ کی خدمت میں لگیں گے تو دوسروں کو آپ کا عمل ماڈل بنے گا اور دوسرے بھی اپنے ماں باپ کی جیسا خدمت کریں گے۔ شوہر کے دماغ کو خراب کرنا آسان ہے، لیکن شوہر کے دماغ کو جیسا جو ہے راستے پر لانا وہ بہت مشکل ہے۔ دنیا میں یہ مثالیں تو بہت ہیں کہ جی صاحب جو ہے بہو کیاؤ کی سمجھ کو لے کو آئے تھے، کیاؤ کی ہو گیا، گھر جھڑتا بول کو، عالمہ بول کو، حافظہ بول کو لائیں، مگر ایسے 4 دن میں چولہا چکی الگ کر دی اماں، ایسے بچیوں سے لعنت بہتر نہیں تھا بول کو سمجھے۔ ایسے تو بہت قصے ہیں، لیکن کوئی ایک مثال ایسی بھی تو بتاؤ کہ گھر میں اس کے آنے کی وجہ سے جی صاحب بچہ پہلے ماں کو ماں نہیں بولتا تھا، باپ کو باپ نہیں بولتا تھا، بڑوں کو بڑا نہیں بولتا تھا، شادی ہو گئے میں تو کھلگے کا کھلا رہتا سمجھے تھے، مگر بچی آنے کے بعد زبان کا لہجہ بدل گیا، بات کرنے کا انداز بدل گیا، باپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، جی صاحب ماں کو پوچھے بغیر سوتا نہیں۔ یہ جو جی صاحب جو ہے نتائج ہیں یہ آپ کے علم کے ثمرات ہیں اور آپ کی تربیت کا اثر ہے۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے مفتی عبد المعید شامجی صاحب دامت برکاتہم کو کہ اس تاریخی جی صاحب جو ہے علاقے کے اندر، مٹ پلی تو ہم اپنے بچپنے سے سنتے ہیں، شاید یہی یا کہیں بسم اللہ بیڑی بھی یہاں سے نکلتی تھی، شاید یہی سی وہ اس زمانے سے جی صاحب ہم یہ اس گاؤں کا نام سنتے تھے جو ہے جب سے، لیکن مفتی عبد المعید صاحب شامجی دامت برکاتہم کے برکت سے آپ حضرات کے اس علاقے میں بھی آنے کا موقع ملا، اور جب سے ہم مٹ پلی کو آنا شروع ہوئے تب سے مولانا کی محنتیں اور ان کی کاوشیں اور ان کی فکریں آپ یقین نہیں کریں گے۔ میرے اپنے سگے بھائی، میرے اپنے سگے رشتہ دار فون کم کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کا فون آتا ہے تو ہمارے گھر والے بولتے ہیں 20 منٹ تک کچھ کام نہیں کر سکتے آپ، خاموش دوسرا کام چھوڑ کے خاموش بیٹھو، کہیں واسطے کہ فون کس کا ہے؟ یہ مفتی صاحب کا ہے۔ بھایا بھی نہیں کرتے، 20 منٹ بعد کیا ہے، اچھے ہے، چلو رکھ دو، ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا ایک تعلق ہے۔ کون اس زمانے میں 10 منٹ بات کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے؟ 20 منٹ تک خیر خیریت پوچھنا، اپنی خیریت سنانا، ہماری جی صاحب حالت کو لینا، یہ سب کیا ہے؟ ایک درد رکھنے والا دل ہوگا یہی آدمی کر سکے گا۔ میں آپ کی خوش نصیبی پر مجھے جی صاحب بہت بڑا فخر ہو رہا ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے علاقے لیکن تاریخی علاقے کے اندر بخاری شریف کو لانے کا صحرا مفتی صاحب کے سر، اور سب سے پہلے بخاری شریف کے جی صاحب اختتام کا صحرا اور اس کی برکتیں مفتی صاحب کے سر ہے۔ جی صاحب اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے۔ دیکھو کام کرنے والے تو بہت رہتے ہیں، دکان کرانہ دکان کے اصل لین سے دکانہ رہتے ہیں، آپ بھی دیکھے ہوں گے، مگر بہت سے وقت میں مارکیٹ میں گئے تو وہ اپنی دکان کھلی نہیں کھلی ہم دیکھتے، وہ اس سامان بازو کی دکان میں ہے، وہ اس کمپنی کا مال وہ دکان میں ہے، لیکن وہاں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس واسطے کہ دکان میں فرق ہے، دکان دیوار کا نام نہیں ہے،
دکان اخلاق کا نام ہے، دکان بات کرنے کا نام ہے، دکان چیز دینے اور لینے کے اوپر جی صاحب اعتماد کا نام ہے۔ ایسے ہی کہنے کو تو مدارس بہت ہوں گے، لیکن اس میں اپنے خون کو جی صاحب جلا کر بچیوں کو سنوارنے اور ملت کے جی صاحب افراد کو بنانے اور ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے رات دن ایک کرنے والے وہ گنے چنے ملتے ہیں۔ ابھی یہاں آ کر معلوم ہوا مفتی صاحب دور سے آنے جانے کے جی صاحب صعوبت سے بچنے اور بچوں کی نگرانی کے واسطے مستقل یہاں منتقل ہو گئے۔ کون منتقل ہوتا، کائے کو منتقل ہوتا، لیکن یہ قربانیاں لوگوں کو دکھ کے نہیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو خوب پھلنے پھولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن کب پھولے گا؟ جب آپ اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، آپ اس ادارے کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیں، اس ادارے کے ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھ کر آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچے، مفتی صاحب کے نہیں، مفتی صاحب کے تو 2-3 بچے ہوں گے، ایک کمرے میں بیٹھ کو بھی پڑھا لے سکتے ہیں، نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا لے سکتے ہیں۔ ان کو ان کی اولاد کے بارے میں پوچھے، وہ دوسرے بچوں کے بارے میں پوچھنی ہے۔ ہر باپ کو گردن ناپی جائے گی ان کی اولاد کے بارے میں، لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھا لینا تو ایک کمرے میں بیٹھ کو پڑھا لے سکتی، لیکن پوری قوم کی فکر لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کے کڑوے سننا، ان کے کسرے سننا، فیس منگائے تو کیسے جھڑکیں دیتی ہم لوگ۔ میاں بھائی آئے نا جی، ورجنل میاں بھائی آئے، کہاں جا رہی، بھاگ کو جا رہی؟ دیکھ صاحب ایسا دکھ رہا، پیسے وصول کرنے مدرسہ کھولیں کیا ہے کی دیتی، اب نے تو بعد میں دیتی، اور زیادہ بولے تو رپورٹراں کو بلا کے جی صاحب سوشل میڈیا والوں کو لا کے مدرسے کو بدنام کرتا ہوں۔ اولاد کس کی پڑھ رہی؟ آپ کی۔ نسل کس کی سدھر رہی؟ آپ کی۔ اور دھمکی کون دے رہے؟ آپ۔ واہ، جس رکابی میں کھاؤ اسی رکابی میں سلاخ مارو۔ جی صاحب جن کے فیض سے اپنی اولاد کا مستقبل روشن کرو، انہی کے جی صاحب سر کے اوپر ہنڈی پھوڑو، یہ ہمارا اصول بن گیا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں مٹ پلی والوں کے مسلمان، کئی مرتبہ آپ سے بات کرنے کا مفتی صاحب کے توسط سے موقع ملا، الحمدللہ یہاں کی دینداری، یہاں کے آپ کے جمع ہونے کا مزاج، سننے کا مزاج اور ایک دوسرے کے اکرام کا مزاج وہ دل کو موہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور یہاں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ مدرسے سے محبت کی علامت 2 ہیں، آخری بات کر رہا ہوں میں، اس مدرسے سے محبت کی علامت 2 ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، آپ اپنے گھر کے بچے یا بچی کو لا کر اس مدرسے سے جوڑیے، یہ علامت ہے کہ آپ کی محبت اس مدرسے کے ساتھ میں۔ ناتی نواسے پوترے پتاریاں کچھ نہیں ہے تو پڑوس کو لا کے چھوڑیے، مگر مدرسے سے ہمارا کنیکشن جڑا، پاور جی صاحب ٹرانسفارم تو ہے، وائرلا کو نہیں جوڑے تو جی صاحب بلب میں روشنی کیسے آتی جی؟ خالی تعریفیں کر رہے ہیں خوب باجے بجا کے، بہت اچھا مدرسہ ہے، عمارت اچھی ہے، فلاں اچھے ہیں، مل صاحب اچھے ہیں، وائر نے لگایا سفیان کیسے چلتا؟ اس مدرسے سے اگر ہمارا بچہ، ہمارا پڑوس، ہمارا گھر کا فرد جڑے گا تب ہی یہ علم کی روشنی ہمارے گھروں میں منتقل ہوگی۔ محبت کی پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت یہ، مدرسے سے جب کبھی کسی بھی قسم کی آواز لگے اس آواز پر لبیک کہہ کر آ جانا، وقت مانگے وقت دینا، جی صاحب مشورہ مانگے مشورہ دینا، جی صاحب پیسہ مانگے تو اپنی ضرورت کے بقدر جی صاحب مالی تعاون کرنا، یہ آپ کے محبت کرنے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ یہ محبت کا اظہار رائے گا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، پائی پائی واپس کر کے لوٹا دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں مفتی صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں، اس لائق سمجھا کہ وہ آپ کے ادارے کی اس خوشی میں میں بھی جی صاحب شریک ہو جاؤں، مجھے بھی شریک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حسن ظن کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو نظر بد سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بے انتہا ممنون ہوں حضرت